واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میرے حوالے سے میرے بھائی نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے حسن ظن پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا گواہ ہے کہ میرا جو کوئی کام ہے، جو کچھ میرے سے ہو گیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں جب یہ کام شروع کیا اس سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کام میں کر سکتا ہوں۔ جب میں نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی لکھ بھی سکتا ہوں۔ لوگ کیسے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ لیتے ہیں، میں تو ایک لائن نہیں لکھ سکتا۔ لیکن پھر پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کیسے کام لیا۔ میں بول نہیں سکتا ہوتا تھا، مطلب بولنے میں بہت زیادہ جھجک اور شرم تھی میرے اندر۔ دوران طالب علمی جب مدرسہ میں بزم ادب کہہ لیں، اسبوعی اجلاس کہہ لیں، اس میں بہت شرماتا تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا کہ مجھے بولنا پڑے گا، میں کیسے بولوں گا لوگوں کے سامنے۔ جمعہ پڑھانا میرے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنا تھا، لیکن پھر کیسے اللہ رب العزت نے میری رہنمائی کر دی، کیسے میری جھجک ختم کر دی، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ محض اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہوا ہے۔ میں نہ تو اتنا زیادہ کوئی ذہین و فطین ہوں کہ اس ماحول میں یا اس ملک میں یا اس دنیا میں میرے جیسا ہے کوئی نہیں، نہ تو میں نے کوئی ایسا علم حاصل کر لیا ہے جو دیگر ہمارے مدارس میں نہیں دیا جاتا۔ سب کچھ کامن ہے، بس اللہ رب العزت نے جو توفیق دے دی ہے، جو حسن و خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے واقعی دین حنیف کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور واقعی ایسے جو فتنے ہیں دور حاضر میں، اللہ رب العزت ان کا قلا کما ہمارے ہاتھ سے کروا دے۔ ہماری وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو راہ ہدایت پہ گامزن کر دے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ہدایت بھی، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کسی شخص کو ہم بہت زور لگاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، بہت سر کھپاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا ہے۔ اور کوئی ایسا شخص ہوتا ہے وہ ہمیں فون کر کے بتاتا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، میں تو یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کو سن رہا تھا، تو سائیڈ پہ آپ کی ویڈیو بھی آئی تو میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا ہے، تو بس میں سنتا گیا اور سنتا گیا، اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے دی۔ ایک ساتھی تھے انجینئر مقبوضہ کشمیر سے، تو کہتے تھے کہ میں اور میرے ساتھی ایک کمپنی میں کام کرنے والے تقریباً 40 انجینئرز، چونکہ فتنہ انجینئر صاحب کا تھا تو انجینئرز کو زیادہ اپیل کرتا ہے کہ ہماری فیلڈ کا بندہ ہے۔ ہم سارے ہی صحابہ کرام سے بغض رکھ رہے تھے، صحابہ کرام کے دشمن بنے ہوئے تھے کافی سالوں سے، پورے دفتر والے، پوری کمپنی والے۔ تو ہم نے جب آپ کے لیکچر سنے تو ہم نے ایک ہی دفعہ پورے 40 کے 40 انجینئرز نے توبہ کر لی، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی میرے یوٹیوب چینل کے نیچے، ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمنٹ میں یہ بات کہی۔ اس کے کچھ ہی مہینے بعد ان کے بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں اس انجینئر صاحب کا بھائی ہوں، اور میرے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے نصیب میں اللہ رب العزت نے ہدایت لکھی تھی، وہ ہدایت پا کر دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہے اور جس سے کچھ کام لینا چاہے، اللہ رب العزت ہم سے کام لیتا رہے،
ہمارے گناہ، ہماری کمیاں کوتاہیاں وہ آڑے نہ آئیں کہ اللہ رب العزت ہمیں محروم کر دے۔ تو باقی جو دور حاضر میں فتنے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو بتایا گیا ہے کہ الحاد کا فکری اور تنقیدی جائزہ لینا ہے اور اسباب انتشار کو تلاش کرنا ہے۔ انتشار کیوں ہے؟ الحاد کیوں ہے؟ دیکھیں، الحاد انحراف کو کہتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جانا، اعتدال کو چھوڑ دینا، یہ انحراف، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توحید میں الحاد کے حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ جو اللہ کے اسماء باری تعالی، اللہ کے اسماء حسنہ کے بارے میں الحاد سے کام لیتے ہیں، وہ بھی اپنے کیے کی جزا پائیں گے۔ تو الحاد انحراف کو کہتے ہیں، وہ توحید باری تعالی میں ہو، بلکہ اس سے پہلے وجود باری تعالی کے حوالے سے لوگ الحاد کا شکار ہیں، جس کو عام طور پر الحاد کہا جاتا ہے۔ اسی پر الحاد کا لفظ منطبق کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو شخص بیزار ہو جاتا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے کو ملحد کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں۔ لیکن اس کا بہت وسیع مفہوم ہمیں شریعت میں ملتا ہے، قرآن و سنت میں اور ہمارے اسلاف کے اقوال سے، کہ ہر گمراہی جو ہے، جہاں آپ نے کتاب و سنت کا راستہ چھوڑا ہے، جہاں آپ نے مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی طریقہ چھوڑ دیا ہے، آپ الحاد پر آ گئے۔ وہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ہو، وہ رسالت کے بارے میں ہو، وہ حدیث کے بارے میں ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہو، اس کو الحاد ہی کہا جائے گا۔ اور ایک نقطے میں اگر بات سمیٹوں میں کہ انتشار کا اسباب، انتشار الحاد انتشار ہی ہے، انتشار منتشر ہو جانا، یعنی ایک کتاب و سنت ہے، ایک مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی طریقہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، جو مسلمات دین میں سے ہے، اس کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو جانا، یہ انتشار ہے، اور اسے ہی الحاد کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر اس کو ایک نقطے میں بیان کیا جائے تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کر کے، کہ جو ہدایت آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیرو ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں وہ پھرتا ہے، جہاں جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جو طالب ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ زبردستی اگر ہدایت ملنی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں کرتے رہے، جن کے لیے روتے رہے، وہ تو سارے ہی ہدایت پا جاتے نا، لیکن وہ چونکہ ہدایت کے طالب نہیں تھے تو ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے، مومنوں کے راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہم اس کو جانے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنوں کا راہ چھوڑ دینا، مومنوں کا راستہ چھوڑ دینا، یہ الحاد کا سبب ہے۔ جہاں کسی نے مومنوں کا راستہ چھوڑا ہے وہ ملحد ہو گیا ہے، چاہے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کسی حوالے سے بھی انسان جب مومنوں کا راہ چھوڑ دیتا ہے نا، مومنوں کا راہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہی ہے۔ مومن کبھی بھی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کوئی موقف نہیں اپناتے ہیں، یہ اجماعی موقف کی بات ہو رہی جس پر ساری امت جمع ہے۔ 1400 سال سے ایک بار ساری امت یہی سمجھتی آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ 1400 سال بعد ایک دجال اٹھتا ہے، ایک کذاب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ ملحد ہو گیا ہے،
اس نے مومنوں کا راہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیات جو قرآن کریم کی وہ پڑھ کر استدلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ صحابہ کرام نے بھی پڑھی تھیں، وہ تابعین اعظام نے بھی پڑھی تھیں، تبع تابعین نے بھی، اور محدثین نے، ائمہ دین نے بھی پڑھی تھیں، لیکن وہ سارے کے سارے ختم نبوت کے قائل تھے۔ آج اجرائے نبوت کا قائل اگر قرآن کریم کی کسی آیت سے استدلال کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی آیت تو سچی ہے لیکن اس کا موقف جھوٹا ہے۔ مسلمات کے بارے میں کبھی بھی انسان دوسری رائے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب توحید باری تعالی مسلم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ ہمارے اسلاف 1400 سال میں توحید کا ایک مفہوم بیان کرتے رہے۔ اب اگر توحید کے منافی کوئی بات کر رہا ہے اور دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، کئی مسلمان ہمارے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے، توحید کے منافی کہتے جی ہم قرآن سے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی ما فوق الاسباب مدد کر سکتا ہے۔ دیکھو جی فلاں آیت میں فلاں صورت میں یہ لکھا ہے، تو کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ قرآن تو سنے نا، اس کی بات تو سنے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے کہ شرک کرنا بھی جائز ہو جاتا ہو۔ اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بندہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، قرآن کی آیات سے ہی قادیانی دلائل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کوئی مسلمان کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پیش کر رہے ہیں نا، آخر سنے تو صحیح، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو۔ جیسے ہی وہ سوچے گا وہ فوراً مرتد ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، نبوت کوئی جاری ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کسی بھی معنی میں کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی آ سکتا ہوتا تو امت کو پتہ ہوتا، صحابہ کرام بتاتے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین لکھ جاتے، رہنمائی کرتے، ایک ایک قدم پہ انہوں نے ہماری رہنمائی کری۔ آج بھی ائمہ دین گویا ایسے کہ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارا بازو پکڑ پکڑ کر ہمیں وہ گمراہی سے بچاتے ہیں کہ دیکھو گمراہی ہے، سائیڈ پہ ہٹ جاؤ، یہ حق کا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، انہوں نے اتنا سرمایہ چھوڑ دیا امت کے لیے، قیامت تک کے لیے اگر ان کے علوم کو ہم جمع کر لیں اور اپنی زبانوں میں اس کو ڈھال لیں اور پراپر طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں، کوئی بھی گمراہی پنپ نہیں سکتی ہے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے فقیہ ہیں، اور تقریباً اسلام کے ہر شعبے، ایمان کے ہر شعبے پہ انہوں نے تصانیف کی ہیں، لکھا ہے اور اتنی تفصیل سے لکھا ہے۔ کوئی گمراہ فرقہ اٹھائیں، آج سے پہلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہو یا ان کے بعد ہو، آج تک ہو اور قیامت تک آنے والا ہو، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں امت کی رہنمائی نہ کی ہو، آپ ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے، ایک مثال بھی نہیں۔ توحید باری تعالیٰ پر وساوس ہوں، شبہات ہوں، تفصیل سے رد کیا، ایک ایک جزی پہ انہوں نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں، ایک ایک شبہ کا رد کیا، باطل لوگوں کی ایک ایک دلیل کو توڑا ہے۔ اگر آپ نبوت کی بات کریں، رسالت کی بات کریں، ایک ایک شبہ کا رد کیا ہے۔ اگر آپ ناموس صحابہ کی بات کریں، ایک ایک شبہ کو توڑا ہے۔ آج آپ حیران ہوں گے، روافض کے دلائل سنیں، آپ ان کے دلائل سنیں کہ وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھے منہاج السنہ، اللہ کی قسم ایک ایک شبہ کا جواب ہے، ایک ایک شبہ کا رد ہے۔ ایسے شبہات بھی جو اس دور میں پیش نہیں کیے گئے تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی فراست سے ایڈوانس میں ہی پیشگی ان کا رد کر دیا ہے کہ آج ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لو، غور سے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر اردو ترجمہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو کوئی بندہ راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی آیات ان کی سمجھ میں نہیں آئی؟
قرآن وہ پڑھتے رہے ساری زندگی لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، ساری زندگی ایک حدیث کا درس دیتے رہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے۔ آج 1400 سال بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور ساری امت کو چیلنج کر دیتا ہے، 1400 سال کے سارے ائمہ دین کو رد کر دیتا ہے کہ وہ غلط تھے، ان کو تو بات سمجھ نہیں آئی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے۔ علماء کو بدنام کرتے ہیں، سارے علماء سو ہیں، یہ پیٹ کے پجاری ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں، ان کی باتیں نہ سنو، یہ برے ہیں۔ اچھا کون ہے جی؟ اچھا میں ہوں۔ کیوں یہ ایسے ہی کہتے ہیں انجینئر صاحب، سنتے نہیں آپ؟ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے فرقہ پرست ہیں، آپ کو کبھی حق نہیں بتا سکتے، یہی بات کہتے ہیں نا۔ اچھا حق کون بتائے گا؟ وہ میں بتاؤں۔ سارے علماء، ساری دنیا کے سارے علماء وہ تو فرقہ پرست ہیں، اور فرقہ پرستی کی یہ رٹ لگا کر صرف آج کے دور کے لوگوں کو متعون نہیں کیا ہے، 7ویں 8ویں صدی کے علماء کو بھی، ائمہ دین کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرقہ پرست کہہ کر بدنام کیا۔ اس سے بھی آگے چلے جاؤ، محدثین ائمہ دین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر صحابہ کرام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو راہ راست سے ہٹا ہوا قرار دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ، اور پیش اپنے آپ کو کیا کہ میں حق بتاتا ہوں۔ فلاں صحابی نے حق نہیں بتایا، اس نے حق کا انکار کیا، میں حق کا اقرار کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ ساری امت گزر گئی بھائی، کسی کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امت کون سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم قرنی، تم سب میں سے میرا زمانہ یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین ہے، ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر سب سے بہترین تابعین ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمان رسول ہے نا کہ سب میں سے بہتر صحابہ کرام ہیں، آپ نے کوئی تقیید نہیں کی ہے، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی تمییز بیان کر کے یہ نہیں کہا کہ اس حوالے سے بہترین ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ عمل کے حوالے سے بہترین ہے، تقوی کے حوالے سے بہترین، یہ فرمایا مطلق بہترین ہے، ہر حوالے سے بہترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ سارے غلطی پر تھے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے آپ کے اس فرمان میں کہ صحابہ بہترین ہے، جو سارے ہی کسی کو بھی صحیح پتہ ہی نہیں چلا، سارے غلطی پر ڈٹے رہے، وہ بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے بہتر تو پھر وہ زمانہ ہوا نا جس زمانے میں کسی کو بات سمجھ آ گئی، اس نے غلطی پکڑ لی۔ صحابہ کرام تو سارے کے سارے یا تو غلط بات کر رہے نعوذ باللہ یا خاموش ہوئے، پھر بہترین زمانہ کیسے ہوا؟ پھر تو اس کا زمانہ بہترین ہونا چاہیے 1400 سال بعد، جو کہہ رہا کہ بات مجھے سمجھ آ گئی انہیں نہیں سمجھ آئی، پھر تو یہ بہترین ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی آیت کی وہ تفسیر جو سلف صالحین نے نہیں کی ہے مردود ہے، قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اگر حقیقی تفسیر ہوتی صحابہ کرام نہ کرتے، تابعین نہ کرتے، ائمہ دین نہ کرتے۔ آج ایک جاہل شخص جس کو اوپر دیکھ کے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آپ تجربہ کر لیں جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، ہمارا چیلنج ہے ان میں سے کوئی بھی صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تجربہ کر لیں، بڑے بڑے علامے فہامے، بڑے بڑے اسکالرز جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالرز ہیں، غامدی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، کتنے بڑے اسکالر ہیں لوگوں کے لیے، جو ہلاک کے لیے کتنے بڑے اسکالر ہیں، قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتے، قرآن غلط پڑھتے ہیں، اول تو کبھی عربی میں پڑھیں گے ہی نہیں، جب پڑھیں گے غلط پڑھیں گے، آن دی ریکارڈ ہے۔ یہ انجینئر صاحب ہیں،
کہتے ہیں جی میں 2 سال کا جو تجوید قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کا جو 2 سال میں کورس قراء کراتے ہیں، میں 1.5 گھنٹے میں کروا دیتا ہوں۔ کورس کروایا ہوا باقاعدہ لوگوں کو کہ قرآن صحیح کیسے پڑھنا ہے، لیکن خود اوپر دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ اگر انجینئر صاحب ایک رکوع اوپر دیکھ کر ہمیں سنا دے صحیح بغیر غلطی کے، دیکھیے ایک رکوع ہم بتائیں یہ رکوع انجینئر صاحب پڑھ دیں آپ، ایک رکوع اوپر دیکھ کے قرآن پہ انگلی پھیر کے سطر پہ ایک رکوع اگر پڑھ دیں نا، منہ مانگا انعام ہم انہیں دے دیں گے، ہم انہیں اپنا امام مان لیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم جب تک صحابہ کی دشمنی موجود ہے نا، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن ہی بس ہمارا دین، حدیث دین اور شریعت نہیں ہے۔ اہل قرآن کہتے ہیں نا اپنے آپ، ہم کہتے ہیں کہ چیلنج ہے غامدی صاحب ایک رکوع ہمیں سنا دے، کیونکہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے وہ بھی غلط پڑھا ہے، جو ہم بتائیں گے اسے کیسے صحیح پڑھ لیں گے۔ اسی طرح کوئی ایک منکر حدیث آپ اٹھائیں، قرآن کے نعرے مارتا ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ تو جو قرآن اوپر دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا؟ 1400 سال کے ائمہ دین کو جھٹلا کر آپ اس کی طرف چل پڑیں گے جو ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ایک آیت کا ترجمہ۔ اور یہ چیلنج ہے انجینئر صاحب ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، عربی زبان کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں، بالکل جاہل ہیں، عربی سے کورے ہیں۔ جو بندہ ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ لوگ اس سے تفسیر پڑھ رہے ہیں، کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہا ہے جی، اور ہم اس کے تفسیر کے لیکچرز لیتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ علماء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں، قرآن کریم کے مفسر موجود ہیں، اس دور میں بھی محدث موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک جاہل کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ اسکالر ہے۔ جی ہم تو انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، ہم تو غامدی صاحب کو سنتے ہیں، ہم تو فلاں صاحب کو سنتے ہیں۔ بھئی کیوں سنتے ہو؟ کہتے جی دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیں دلیل کی ہی اتباع ہوتی ہے، قرآن و سنت کی ہی بات مانی جائے گی نا، لیکن کیا ہر شخص سے دلیل سنی جائے گی؟ جو بھی شخص کہے میں قرآن سے ایک بات بتاتا ہوں، سنو گے آپ؟ سنو گے تو پھر غلام احمد قادیانی کو کیوں نہیں سنتے؟ قادیانیوں کو کیوں نہیں سنتے؟ ان کے مرزا مسرور کا کیوں نہیں لیکچر سنتے؟ وہ بھی تو قرآن سے ہی دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ اجرائے نبوت کو وہ قرآن سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کیوں نہیں سنتے ہو آپ؟ کہتے جی وہ تو غلط ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ غلط کو نہیں سننا جائے گا، چاہے وہ قرآن کی بات کر رہا ہو یا حدیث کی بات کر رہا ہو۔ کیسے سنتے ہو آپ؟ کیوں سنتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جب بھی ان فتنوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ان لوگوں کا ایک ہتھیار ہے، ایک واردات کا طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء سے دور کر دو لوگوں کو۔ یہ جو نا اسباب انتشار کیا ہے آج کے دور میں، خصوصاً علماء سے دوری، یہ گمراہیوں کے پنپنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب بھی آپ علماء سے دور ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی نہ تو اسلحہ ہے نہ کوئی ڈھال ہے۔ یہ علماء نعمت ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ فتنوں کے آگے ڈھال بنے ہوئے ہیں، یہ ہر فتنے کا، ہر گمراہی کا تیر اپنے سینے پر سہتے ہیں، عوام کو بچاتے ہیں، عام لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں، ساری زندگی کھپا دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا دیتے ہو ان علماء کو؟ کیا دے سکتے ہو آپ؟ کیا دیتے ہو؟ 15,000 20,000؟ یہ تو بڑی بات ہے نا۔ ایک امام مسجد بیچارہ، قاری صاحب جو ہے درس دینے والا، جمعہ پڑھانے والا، 10 12 ہزار 15 ہزار کیا دیتے ہو آپ؟
اتنے بڑے ذہین لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اگر وہ اپنا دماغ کاروبار میں لڑائیں تو کروڑ پتی ہوں، ارب پتی بن جائیں، کاروبار کی دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، آگے نکل جائیں، لیکن کیوں نہیں کر رہے وہ؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام زیادہ اہم ہے، اس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ وہ وقف کیے ہوئے، انہی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ مولوی جو ہے نا، جو تنخواہ لیتے ہیں، وہ تو کبھی حق کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ سے غلام احمد پرویز سے لے کر غلام احمد قادیانی سے لے کر جو بھی گمراہ آئے گا، سب سے پہلے علماء کو بدنام کرے گا، ان کی تنخواہ پہ بات کرے گا۔ اور بھی کیا دیتے ہو آپ؟ کوئی خزانے لٹا دیتے ہو علماء پر؟ کوئی لاکھوں روپے تنخواہ دی ہوئی ہے؟ کوئی بڑے بڑے پیکج دیے ہوئے آپ نے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ 15-20 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار یہ دیکھیں، آپ کہتے ہو کہ وہ تنخواہ لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا۔ اچھا، حق بات کون بتائے گا؟ جس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، جس کو ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا، جو خود محتاج ہے کہ علماء کے ترجمے چوری چوری پڑھتا ہے، لوگوں کو نہ پتہ چلے، اپنے سامنے عربی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ پڑھی نہیں ہوئی، یہ پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک سطر پڑھ کے تو سناؤ ذرا، عربی کتاب جو سامنے رکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک سطر ذرا پڑھ کے تو سناؤ، جو آپ کہہ رہے پڑھی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہ نری پڑھی ہوئی ہیں، جو پڑھی ہیں وہ ترجمے والی ہیں جو پیچھے رکھی ہوئی ہیں۔ ان سے پڑھ کر شیطان کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین جو ہے اپنے دوستوں جو گمراہیوں کے سرگنا ہوتے ہیں نا، ان کو القاء کرتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ علماء حق سے مجادلہ کریں، وہ عام لوگوں کو گمراہ کریں، ان کے ذہن میں دلیلیں ڈالتے ہیں۔ جس طرح غلام احمد قادیانی کے ذہن میں دلیلیں شیطان ڈالتا تھا، غامدی صاحب کے دماغ میں ڈالتا ہے، انجینئر صاحب کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری امت کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا نہیں 1400 سال ہو گئے قرآن کی آیت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے، ساری زندگیاں صرف کرتے ہوئے 1400 سال ہو گئے، کہتے کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے جی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، قیام میں ہاتھ چھوڑنا نبی پاک کی سنت ہے۔ اچھا، نبی پاک کی سنت ہے تو کس کو سمجھ آئی؟ یہ جو حدیث ابو داؤد سے آپ پیش کر رہے ہو، اختصاراً صحیح بخاری میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے، ہاتھ باندھنے کا، وہ تو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اور ثابت بھی یہی کرتے ہیں۔ تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ محدثین اپنی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے تھے، یا عقل سے کوہرے تھے؟ نعوذ باللہ، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور ایک ایسا شخص 1400 سال بعد، 1400 سال میں ایک محدث پیش کرے، ایک محدث جس نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے قیام میں نماز پڑھتے، کوئی ایک محدث، کوئی ایک عالم، ایک کا نام لینا، بتائے کون ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ 1400 سال بعد میں ہوں، تو یہ شیطان کی چال ہے، اس کا موقف مردود ہے۔ کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صحابہ کو بات سمجھ آئی، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ ائمہ دین کو، نہ امام ابو داؤد کو، نہ امام بخاری کو، نہ امام ترمذی کو، نہ امام مالک کو۔ سارے کہتے ہاتھ باندھنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اور جو حدیث اس بارے میں ہے ہی نہیں، جس سے کسی نے ہاتھ چھوڑنا سمجھا ہی نہیں ہے پورا 1400 سال میں، وہ کہتے نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ختم نبوت تو قرآن میں ثابت ہے، اجراء نبوت تو قرآن میں کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب 1300 ساڑھے 1300 سال بعد یا 1400 سال بعد غلام محمد قادیانی دجال اور اس کی ذریت کو یہ بات سمجھ آئی کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں بھی نبی آنے ہیں۔ 1400 سال امت اس بات کو مانتی رہی ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، متواتر اور صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔
لوگوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، سولی پر لٹکانے کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، بل شبیہ لہم، ان کو اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں کو معوف کر دیا، کسی اور شخص کو سولی پر چڑھا کے سمجھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قتل نہیں کر سکے، مار نہیں سکے، سولی پہ نہیں چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ساری امت 1400 سال سے یہی سمجھ رہی۔ اب غلام احمد قادیانی دجال یہ کہتا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزر چکے ہیں، اس کا معنی ہے سارے فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ اب بتائیں 1400 سال امت کہاں تھی؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا سمجھتے نہیں تھے؟ کیا تفسیر نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگوں کو سمجھاتے نہیں تھے؟ کوئی ایک ایسا عالم، کوئی ایک ایسا مفسر لاؤ جس نے کہا ہو کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ گمراہی ہے، یہ الحاد ہے، یہ بے دینی ہے۔ جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے نا، اپنی جو سمجھ ہے اس کو ائمہ دین، محدثین، اجماع امت سب کی اتفاقی سمجھ سے بالا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ اصل میں ناسمجھ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اندر عقل ہے، لیکن اس کی عقل ختم ہو چکی ہوتی، وہ عقل سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے نا۔ اب ایک پاگل ہوتا ہے نا، پاگل، وہ کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا تو صحیح ہوتی ہے نا۔ جو پاگل ہے نا وہ کہتا ہے یہ سارے پاگل ہیں، وہ سب کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں کہے گا، وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ وہ کہتا میں ٹھیک ہوں، آپ غلط ہو، بھی ساری دنیا غلط ہے، آپ ٹھیک ہو، آپ کیسے ٹھیک ہو؟ وہ کہتا نہیں بس میں ٹھیک ہوں۔ یہی حال ہے ہر گمراہ کا، جب بھی گمراہی پھیلانے لگتا ہے وہ میں کرتا ہے، میرے اتنے فالورز ہیں، میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں، میرے اتنے ویوز ہیں، میں تو امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھیں، اندازہ کریں، بتائیں کسی عالم نے، اللہ سے ڈرنے والے نے کبھی اتنی کوئی بڑی بات کی؟ حالانکہ ایسے علماء موجود ہیں جو واقعی امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہر دور میں تھے، جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے، مجدد الملت ہے، جو اپنے زمانے کے مجدد ہیں، ایسے بھی ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ ساری امت کو تو میں سمجھا رہا ہوں، باقی سارے غلط ہیں؟ اتنے بڑے محدثین، مفسرین دعویٰ نہیں کرتے۔ ایک جاہل شخص قرآن اوپر دے کے نہیں پڑھ سکتا، وہ کہتا کہ ساری امت کو میں لیڈ کر رہا ہوں، میں تو امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور اگر میں امت کی رہنمائی نہ کروں تو امت تو چلی جائے ساری جہنم میں نے تو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ ایسا شخص کیا اس کی عقل سلامت ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی توحید کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، ناموس صحابہ کی بات ہو، امت کے اجماع کو دیکھو، امت کے اتفاق کو دیکھو، 1400 سال کے مسلمانوں کو، اسلاف کو دیکھو کہ آخر وہ بھی تو قرآن سمجھتے تھے، وہ بھی تو حدیث سمجھتے تھے، کیا انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہے؟ جب کوئی شخص آپ کے پاس دلیل لے کر آئے کہ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، دلیل کیا پیش؟ وما ہوا علی الغیب بضنین، ہے نا؟ ایک ہی سوال کریں، بتائیں صحابہ کرام میں سے کس نے یہ کہا؟ یہ آیت پڑھتے تھے نا صحابہ کرام، حفاظ، قراء، مفسرین، عبداللہ ابن عباس جیسے، عبداللہ ابن مسعود جیسے اتنے بڑے بڑے حبر امت ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی جو بندہ یہ صحیح بخاری کی حدیث، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہو قرآن کی آیت تو برحق ہے، لیکن جو تم بتا رہے ہو جھوٹ ہے۔ دیکھو صحابہ نے کیوں نہیں یہ سمجھا؟ آخر ان کو تو زیادہ سمجھ آنی چاہیے تھی۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہر مسائل کے بارے میں روایات موجود ہیں، عقائد کے حوالے سے ہو، اعمال کے حوالے سے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے، نبی کی شان ہے نا، کہتے ہیں آپ نبی کی گستاخی کرتے ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں مانتے کہ آپ عالم الغیب ہو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوتی تو صحابہ کرام تو سب سے پہلے اس شان کو مانتے، تسلیم کرتے، محدثین کتابیں لکھتے، محدثین کتابیں لکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے۔ کوئی ایک امت میں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے جس نے کوئی کتاب لکھی ہو یا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، عالم الغیب تھے، عالم ما کان و ما یکون تھے، کوئی ایک تو ہو۔ اگر نہیں ہے پھر آپ نے یہ بات کیسے سمجھ لی؟ آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن سے میں میلاد ثابت کرتا ہوں۔ کمال ہو گئی، ساری امت کو پتہ نہیں چلا، خود ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد منانے کا رواج کوئی کہتا ہے 300 سال بعد پڑا، کوئی کہتا ہے 600 سال بعد پڑا۔ وہ آپ کے ائمہ ہیں بھی بریلوی مکتب فکر سے، آپ کے بزرگ ہیں، انہوں نے نہ تو قرآن پڑھا نہ انہوں نے حدیث پڑھی، اور آج آپ کو پتہ چلا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے میلاد منانا ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس نہ بتاتے کہ اس آیت سے میلاد ثابت ہو رہا ہے؟ مناتے نہ پھر؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ مناتے؟ کیا محبت رسول ان کے ہاں کوئی نعوذ باللہ کم تھی آپ سے؟ وہ تو آپ سے بڑھ کر اس کار خیر میں شریک ہوتے اگر یہ کار خیر ہوتی تو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ ساری امت نے کی ہی نہیں ہے، آپ سننے سے انکار کر دیں، فوراً پوچھیں آپ سے پہلے کس کا موقف تھا؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بتاؤ اسلاف امت میں سے، صحابہ میں سے کس نے کہا یہ ثابت ہوتا؟ تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ دین میں سے۔ بس یہی بات ختم ہو جائے، بس بات ختم ہو جائے۔ اسباب انتشار کیا ہیں؟ جب ہم نے سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا، خود سر ہو گئے، ہم نے یہ مان لیا، شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ وہ سمجھ سکتے ہو جو صحابہ نہیں سمجھ سکتے، آپ وہ سمجھ سکتے ہو جو ائمہ دین نہیں سمجھ سکتے تھے، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ ایسے بدبخت بھی ہیں نماز کے انکاری ہیں، کہتے نماز ہی کوئی نہیں۔ کس نماز کی بات کرتے ہو بھائی؟ یہ جو رکوع سجدے والی نماز یہ تو ملا کی نماز ہے، قرآن کی صلاۃ تو یہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، وہ بھی کہتا میں قرآن کو مانتا ہوں، اور بلکہ وہ کہتا جی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ قرآن پہ غور کرو، آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ فلاں کی بات مان لو؟ فلاں کی معین کسی کی بات نہیں کہہ رہے، امت کے سارے اتفاق کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، سب کی بات جو اتفاقی اور اجماعی ہے۔ کہتا ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو آپ؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا افلا یتدبرون القرآن؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں غور کرتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آتی میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ خود سر ہو جاتا ہے نا انسان، اس وقت وہ گمراہی میں پڑ جاتا، پھر اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایک ہی راستہ ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ سبیل المومنین کی پیروی کرو۔ مومن جس بات پر متفق ہو گئے ہیں اور متفق چلے آ رہے ہیں، اس کے خلاف کبھی سوچنے کا بھی کوئی گنجائش نہیں اللہ رب العزت نے رکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ آپ نے بھی یہی امت کو تعلیم دی کہ اللہ رب العزت میری امت کے علماء کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے، کبھی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اگر امت جمع ہے 1400 سال سے، آج ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اصل میں جس پر امت متفق رہی ہے وہ حق تھا۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سبیل المومنین کو لازم پکڑو، سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ مطلب دلیل سے آپ کہیں جی میں دلیل سے رد کرتے ہیں علماء رد، لیکن کب تک اور کون کون کرے گا؟ دلیل سے جو دلائل غلام احمد قادیانی بھی دیتا تھا، علماء نے اس وقت بھی کتابیں لکھی، لیکن عام لوگوں کے پاس کیا ہے؟ بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا ان کے پاس ہتھیار ہے،
بہت بڑی ڈھال ہے، فوراً کہیں کہ اسلاف امت کیا کہتے ہیں، بھئی وہ ہمیں بتاؤ۔ قرآن سمجھنا ہے نا، سمجھ کر ہی عمل کرنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہی عمل کرنا ہے۔ ایک آپ کی سمجھ ہے جو تو 1400 سال کے سارے مسلمانوں سے مختلف ہے، اور ایک ان کی سمجھ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین۔ بتاؤ کس سمجھ کو آپ مانو گے؟ ماننا تو قرآن و حدیث کو ہی ہے نا، کتاب و سنت کو ہی ماننا ہے، لیکن کس طرح ماننا ہے، سمجھنا کیسے ہے؟ ایک بندہ کہتا نہیں میری سمجھ معتبر ہے، باقی ساری امت جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سر ہو چکا ہے، اصل میں اس نے عقل کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے نا، ساری دنیا کیسے غلط ہو سکتی ہے، ایک بندہ صحیح ہے؟ دعویٰ ہے، ہر گمراہ کا دعویٰ ہے۔ غامدی صاحب کو سن لو، اب غامدی صاحب بتائیں نا کہ کوئی ایک عالم دنیا میں ہے جو ان کی موافقت کرتا ہے، یا جس کو وہ کہتے اون کرتے ہوں کہ یہ عالم ٹھیک ہے، کوئی ایک بتائیں۔ انجینئر صاحب ہیں دنیا میں، کوئی ایک عالم کسی مسلک کا ہو، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایک عالم ہو مستند اور وہ اون کرے مرزا صاحب کو کہ مرزا صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے موافق ہوں، کوئی ایک پیش تو کرے؟ نہیں۔ یا کسی ایک عالم کو مرزا صاحب اون کر لے۔ ویسے ہمیں کہیں گے یہ مولویوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ آپ کے نزدیک کون حق پر ہے؟ کہیں گے کوئی بھی نہیں، سارے گمراہ ہیں، میں حق پہ ہوں۔ ادھر تو حالانکہ علماء کی جماعت ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر اہل حدیث علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، دیوبندی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، بریلوی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، علماء کی جماعتیں ہیں، آپس میں اختلاف کر رہی ہیں۔ ادھر ایک ہی بندہ ہے، اسی لوجک سے جہاں ہمیں غلط کہہ رہا ہے، اسی لوجک سے اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بات آپ کو انجینئر صاحب ہی بتائیں گے، ہمیشہ اکثر لیکچرز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ نقطہ میں ہی بتا سکتا ہوں، یہ مولوی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اور میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، میں ابھی مغرب کے بعد بھی یہی بات کر رہا ہوں، اکثر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ علماء کو بدنام کرتے ہیں، بدنام اس لیے کرتے ہیں کہ علماء سے لوگ متنفر ہو جائیں۔ جب علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر ان کو شکار کرنا بالکل آسان ہے، جو بھی بات کہو گے وہ تو مانیں گے۔ جو حالات جو ہیں، عوام جو ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ مسئلہ ثابت ہو رہا کہ نہیں، ان کے سامنے انہوں نے کہا قرآن میں لکھا، ہاں قرآن میں لکھا، مان لیا۔ اگر علماء سے رابطہ ہو تو پوچھیں گے نا کہ قرآن میں ایسا لکھا بھی ہے کہ نہیں، کہ حدیث میں ایسی بات ہے بھی کہ نہیں۔ جب علماء ان کو بتائیں گے تو فوراً وہ اس سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، بچ جائیں گے گمراہی سے، فتنے سے۔ لیکن جب وہ علماء سے پہلے ہی دور ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کو شکار کرنا بالکل آسان ہے۔ تو علماء سے پہلے دور کیا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے، فضا ایسی بنائی جاتی ہے کہ علماء سے لوگ متنفر ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں غلام محمد پرویز نے بھی یہ لکھا، یہ مولوی ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں، یہ سارے یہ روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ پیٹ پوجا کرتے ہیں، یہ آپ کو حق نہیں بتائیں گے۔ سب سے متنفر کر کے کہا پھر میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں دین کیا ہے۔ اب اور کسی کو، غلام محمد قادیانی کا بھی یہی حربہ تھا، علماء کو بدنام کیا، کتابیں لکھ لکھ کر، فلاں جھوٹا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ علماء سے جو جو لوگ دور ہوتے گئے وہ اس کے شکنجے پہ آتے گئے، اپنی جماعت بنا لی، اپنا کام پھیلا لیا۔ اور انجینئر صاحب بھی کیا کہتے، یہ علماء کرائم ہیں۔ علماء کرام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کرائم ہیں، یعنی یہ مجرم ہیں، یہ جرم کرتے ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں، یہ تو پیٹ پوجا کے لیے لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں۔ جب علماء سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں تو پھر میدان کھلا ہے، انجینئر صاحب ہی اہل حق ہیں۔ پھر ٹھیک ہے جی، ہم تو ان کے لیکچر سنتے ہیں، وہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں جی۔ جب علماء کے پاس آپ نے جانا ہی نہیں ہے، جب تقابل کرنا ہی نہیں ہے، ادھر انجینئر صاحب کہیں گے کہ یہ سارے بابی ہیں، ہم علمی کتاب بھی ہیں۔ اور جب ہم علم و کتاب ان کے سامنے پیش کریں نا، پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اچھا اتنے سال ہو گئے، اتنے 100 ہمارے لیکچرز ہو گئے، اتنی ویڈیوز ہو گئیں،
جو انجینئر صاحب کے سامنے چلی گئیں، ان تک پہنچ گئیں، بتایا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، یہاں خیانت کر رہے ہو، یہ ڈنڈی مار رہے ہو، دیکھو جھوٹی روایت پیش کر رہے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ جھوٹی روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، میں تو صحیح حدیث سے بات کرتا ہوں، یہ کہاں صحیح حدیث میں ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی روایت پیش کر رہے ہو، کس سے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، نام بخاری کا لے رہے ہو، 2 لفظ وہاں پڑھتے ہو، 4 لفظ اور گھسیڑتے ہو، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ پھر چپ ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح، بس چپ کر کے بیٹھے، سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح بچ جاؤں۔ لوگ تو سمجھدار ہیں، الحمدللہ سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں جواب دو، جواب نہیں آتا چھوڑ جاتے ہیں۔ اب لوگوں کا چھوڑنا برداشت ہے لیکن جواب دینا برداشت نہیں، وہ تو بڑی مصیبت ہے نا۔ اب علماء کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کرائم ہیں۔ اچھا جی، علماء تو مجرم ہوئے سارے، تو اس کا مطلب مجرموں سے اب کوئی دین تھوڑا لے گا؟ اب دین لینے کے لیے پھر وہ انجینئر صاحب کے پاس جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ سارے گاؤں کے سارے چودھری مر جائیں تو مسلی دا پتر پھر بھی سردار نہیں بن سکتا۔ سمجھ گئے نا کہ مثال ہے، پنجابی میں پتہ نہیں کس طرح دیتے ہیں کہ سارا گاؤں اگر مر جائے نا تو مسلی دا پتر پھر بھی سردار نہیں بن سکتا، اس میں تو قابلیت ہی نہیں نا سرداری کی، اس نے تو سیکھا ہی نہیں سرداری کیسے کرنی ہے۔ اگر سارے علماء واقعی کرائم ہو جائیں، ٹھیک ہے، مجرم ہو جائیں، پھر بھی انجینئر صاحب دین کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ڈاکٹر برے ہو گئے ہیں نا، آج مادہ پرستی کا دور ہے، ڈاکٹر بھی ہم میں سے ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، وہ بھی دولت کے لیے، مراعات کے لیے بہت غلط فیصلے کرتے، لوگوں کے غلط آپریشن کر دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ روزمرہ کے مشاہدات ہیں، آپریشن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنی فیس بڑھانی، پیسے زیادہ کمانے ہیں، اپنا ہسپتال چلانا ہے تو کہتے ہیں نہیں آپریشن تو فرض ہو گیا ہے، اب تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں ہے ورنہ کام خراب ہو جائے گا، فوراً چیر پھاڑ کر کے پیسے لے لیتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، غلط دوائیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں، آپریشن پیٹ میں درد کا کرنا تھا گردہ نکال لیتے، ہوتا دنیا میں کہ نہیں؟ ایسے ڈاکٹر معاشرے میں سامنے بھی آئے، اخبارات میں بھی پڑھا بھی، آپ نے سنا بھی ہے، ان کو دیکھا بھی ہے۔ اور 90% اگر آپ کہیں نا 90% سے بھی اوپر ڈاکٹر جو ہے برے ہیں، غلط ہیں، اللہ سے ڈرنے والے خدا ترس تو کم ہے نا۔ تو اب کیا کریں؟ پھر ڈاکٹر برے ہو گئے ہیں تو علاج پھر کسی اور سے کروا لیں، علاج کے لیے پھر انجینئر صاحب کے پاس چلے جائیں۔ کیا خیال؟ ڈاکٹر جو غلط پھاڑ دیتے ہیں لوگوں کو، تو انجینئر صاحب تو بہت اچھے ہیں، اور 2-4 ویڈیوز انہوں نے دیکھ بھی لی ہیں کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ 2-4 کتابیں بھی، انگلش تو ان کو ویسے نہیں آتی نا، کوئی ٹرانسلیشن ہوئی دیکھ لیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کی قسم میں حیران پریشان ہو گیا۔ ہمارے جو بچے نرسری میں بلکہ پلے گروپ میں پڑھتے ہیں، میری بچی پڑھتی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ لفظ کیسے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو چیز اڑتی ہے ہیلی کاپٹر کی طرح؟ اس نے مجھے صحیح بتایا۔ انجینئر صاحب اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں وہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ ہیلی کاپٹر کی طرح اڑنے والا ایک وہ چھوٹا سا پرندہ، تو کہتے ہیں گراس شاپرز، حالانکہ وہ لفظ کیا ہے؟ گراس ہاپرز، ایسے ہی ہے نا۔ اب دیکھیں یہ انجینئر ہے، میں تو حیران ہوں، ہم تو انجینئر نہیں ہیں نا، انگلش ہماری فیلڈ بھی نہیں رہی، کبھی تھوڑی بہت پڑھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لفظ گراس ہاپرز ہے، گراس شاپرز تو نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انگلش بھی نہیں آتی ہے۔ اچھا اگر وہ کوئی میڈیکل کی 2-4 کتابوں کے ترجمے کہیں سے دیکھ لے تو کیا حق ہو جائے گا اس سے کہ وہ آپریشن کر لے؟ کر سکتا آپریشن؟ ڈاکٹر برے ہیں نا تو آپریشن کون کرے گا؟ وہ ڈاکٹر ہی کرے گا نا، دل کا بائی پاس کون کرے گا؟ ڈاکٹر برے ہیں لیکن کام تو وہی کریں گے نا، کوئی انجینئر تو نہیں کر سکتا آپ کے دل کا بائی پاس، نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی عقل پہ کیوں پردہ پڑ گیا ہے؟ علماء برے ہو گئے ہیں تو ان میں سے بھی کوئی اچھے ہوں گے نا، کہ ساری دنیا بری ہو گئی ہے، 100 میں سے کوئی ایک بھی اچھا ہوگا نا تو دین کی رہنمائی تو وہی کرے گا نا۔
یا علماء برے ہو گئے ہیں اکثر تو آپ ان کو چھوڑ کر دین کی رہنمائی کسی موچی سے لے لیں گے یا کسی انجینئر سے لے لیں. عمارتوں کے نقشے بنانے والے انجینئر جو ہیں کتنے فراڈ آ گئے دنیا میں. پاس کر دیتے ہیں غلط نقشے, پیسے لے لیتے ہیں, پل بننے سے پہلے ہی گر جاتا ہے, مکمل ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے, یا مکمل ہونے کے بعد چلنے لگتا ہے تو گر جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اکثر کرپٹ مافیا ہے نا, تو پھر کیا نقشے اب کوئی انجینئر کے بجائے کوئی ڈاکٹر بنا دے. یہ ہمارے جناب امام صاحب ہیں, بہت بڑے بھلے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور بہت دفعہ انہوں نے عمارتیں دیکھی بھی ہوئی ہیں بنتی ہوئی. یہ مسجد ساری ان کے سامنے بنی تھی, ان کو ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, لہٰذا نقشہ یہ بنائیں گے, پل کا نقشہ یہ بنائیں گے کہ پل کیسے بنانا ہے. بھئی اللہ کے بندو, پل کا نقشہ کوئی انجینئر ہی بنائے گا, چاہے وہ انجینئر بہت برے ہو گئے, اس کا فیلڈ ہے تو وہی کرے گا نا. آپ تلاش کرو گے کہ کوئی اچھا بندہ ہمیں مل جائے, اچھی رہنمائی کر دے, وہی کرے گا. اور دین کی رہنمائی علماء ہی کریں گے, چاہے جتنے بھی برے ہو جائیں. آپ اس میں سے کسی اچھے کو تلاش کرو گے یا علماء کو چھوڑ کر جہلاء کے پاس چلے جاؤ گے. اس لیے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں. یہ فتنے صبح و شام دن رات بڑھے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. میری امت کے لوگوں, ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی سے نیک اعمال کرو. کیا کون سے فتنے جو اتنے خطرناک ہوں گے جس طرح اندھیری رات ہوتی, گپ اندھیری رات, اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. اس دور کو دیکھیں نا آپ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی جنگل میں, کسی صحرا میں, بیابان میں ہے, کوئی چراغ نہیں, کوئی روشنی نہیں, چاند نہیں, چاندنی کی روشنی نہیں, بادل ہے, اندھیرا ہے. ایک انسان کو راستہ کیسے سوچے گا؟ ٹیکنالوجی کے دور نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کمپاس نہیں کہ دیکھ سکے کہ مغرب کدھر, مشرق کدھر, میں نے کدھر جانا, کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرے گا وہ؟ اس کو کچھ نہیں سوچے گا, میں ادھر چلوں, ادھر چلوں, ادھر چلوں, ادھر چلوں. فرمایا فتنے ایسے ہوں گے انسان حیران ہو جائیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کرے. آج لوگ یہی کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بھی بات کر رہا, وہ بھی کر رہا, وہ کر رہا, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہتے ہیں دنیا کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہتے ہم کیا کریں. ایک بازار میں کپڑے کی 1000 دکانیں ہیں, اب وہاں جا کر کپڑا خریدتے ہو, کبھی ادھر گلی میں سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ میں نے کپڑے میں کون سی PhD کی ہوئی ہے, میں کیسے یہ کروں کہ کپڑا پہچانوں جا کے. مجھے تو وہ بھی کہہ رہا, وہ بھی کہہ رہا, وہ کپڑا خرید لیتے ہیں کہ نہیں. چاول خریدنے جاتے ہیں, 10 دکانوں پہ جائیں گے, چاولوں کو ہاتھ بھی ماریں گے, حالانکہ کون سی PhD کی ہے چاولوں میں اس نے, کچھ بھی نہیں. پھر بھی کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس سے آدھی بھی دین کے بارے میں کر رہے ہیں تو آپ کو حق سمجھ آئے. لیکن جب آپ ایک اینک خاص لگا لیں گے کہ جی انجینئر صاحب تو بہت اچھے ہیں جی, ہم تو ان کو سنتے ہیں, پھر آپ کو کیسے حق ملے؟ سب سے بڑے بابی تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں نا, دوسرے لوگ تو پھر بات سن لیتے ہیں نا. انجینئر صاحب کی بات بھی تو ہم سن لیتے ہیں کہ نہیں. لیکن انجینئر صاحب کا جو مقلد بنا ہوا ہے وہ کسی عالم کی بات نہیں سنے گا. دور سے نہیں میں نہیں سنتا جی, میں نہیں سنتا جی, 1000 دفعہ اس کو دلیلیں دیتے رہے, سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ماننا تو دور کی بات ہے, بس پٹی باندھ لی ہے کہ بس انجینئر صاحب کے علاوہ حق کوئی نہیں بتا سکتا. یہ اصل میں یہ بابا بنا لیا, یہ بابی اصل میں بنے ہوئے. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالے. یہ فتنوں کا دور, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب فتنے آئیں گے نا, جو اتنے گھپ اندھیری رات کی طرح ہوں گے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, ایسا ہو جائے گا صبح کو ایک بندہ مومن ہے, شام تک کافر ہو چکا ہو, یا پھر شام کو مومن ہے, رات گزرنے کے دوران ہی صبح تک کافر ہو چکا ہو. ایسے فتنے, اور یہ ہمارا دور, یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس دور میں وہ فتنے آ چکے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ دین سے دور چلے جا رہے ہیں, بیزار ہو رہے ہیں دین سے. لوگ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں, بلکہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں.
خصوصاً ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان ہمارا طبقہ، کالج یونیورسٹی میں جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ وہاں ایسے پروفیسرز موجود، ایسے اساتذہ موجود ہیں جو خود ان فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، وہی چیزیں آگے انڈیل رہے ہیں۔ علماء سے لوگ رابطہ نہیں کرتے، بلکہ علماء کو تو ایک اچھوت سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ کوئی الگ ہی طبقہ ہے، ان سے ہم نے دور ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہمارے سٹیٹس کے ہی منافی، ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ تو ہمارے ویسے ہی نہیں ٹھیک۔ وہ مسجد میں بس نماز پڑھانے تک ہے، جب مریں گے تو جنازہ پڑھا دے گا، زیادہ سے زیادہ نکاح پڑھا دے گا، بس اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کسی عالم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کبھی دینی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اور فوراً یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، جی وہ وہاں غامدی صاحب آئیں گے، وہ ان کو اپنے طریقے سے شیطان کے راستے پہ چلائیں، یا کوئی اور آ جائے گا، بس جس کو سن لیا بس سن لیا۔ علماء سے دور ہیں، کسی عالم سے مسئلہ ڈسکس نہیں کریں۔ ہمارا یہ مسئلہ، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس کاروبار میں کون کون سی قباحتیں ہو سکتی ہیں تاکہ میں ان سے بچ کے کاروبار شروع۔ فلاں جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس جاب میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، میرا رزق حرام تو نہیں ہو جائے گا۔ فلاں عقیدے کے حوالے سے مجھے کسی نے یہ بات کی ہے، آپ مجھے رہنمائی کریں کہ کیا اس کی بات ٹھیک ہے، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ نہیں، نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں، سارا دن سوشل میڈیا پہ ضائع کریں، برباد کریں گے۔ کالج یونیورسٹی کو ٹائم دینے کے بعد سارا دن، ساری رات سوشل میڈیا پہ وقت کو برباد کریں گے گناہ کے کاموں میں، لیکن کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن کی تفسیر نہیں سمجھیں گے، اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیا کریں تاکہ ہم ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں۔ کوئی تیار نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا نوجوان، ہزاروں میں سے کوئی ایک جس کے دل میں ایسی تڑپ ہوگی۔ جب آپ ایسے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے، جیسے وہ مثال ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، اور ہے بھی ایسے ہی نا، جیسی روح ایسے فرشتے ہوتے ہیں نا۔ نیک روح ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے ساتھ بڑی عزت و اکرام سے پیش آتے ہیں، بد روح ہے اس کو نکالنے کے لیے چترول کرتے ہیں، پھر ایسے ہی غضبناک آتے ہیں وہ۔ تو جس طرح کے ہم ہوں گے پھر ایسے ہی سلوک ہوگا۔ آپ جس ذہنیت کے مالک ہیں، آپ کو اسکالرز بھی ایسے ملیں گے، پھر وہ اسکالرز آف اسلام نہیں ہوں گے، وہ اسکالرز آف ڈالرز ہوں گے۔ جہاں ڈالر دیکھے، جہاں شہرت دیکھی، جہاں فائدہ دیکھا، اس طرف لڑک گئے۔ آپ دیکھ لیں غامدی صاحب کو، سب کچھ حلال کیے جا رہے، جتنے حرام چیزیں تھیں سب حلال، موسیقی حلال ہوگی، سود حلال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی بینک دے رہا ہے، آپ خوشی سے لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بالکل حلال ہے۔ سود تو وہ حرام ہے جس میں استحصال ہو رہا ہو، جو لینے والا ہے وہ خوش نہ ہو، وہ کہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہی حرام ہوگا نا۔ وہ تو راضی ہے، کہتا میں خوشی سے لے رہا ہوں لہذا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پردہ ختم، شرم و حیا ختم، غیر محرم سے مصافحہ کرو، کل کو معانقہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے نا، آہستہ آہستہ آگے چلے جائیں گے۔ اور قادیانیوں کو مسلمان سمجھو، ہم تو نہیں کافر کہتے کسی کو جی، بھی دیکھیں کسی مسلمان کو تو واقعی کافر نہیں کہتے، امت کا اجماع ہو گیا ہے جو کافر ہیں ان کو تو کافر ہی کہنا نا۔ ساری امت کہتی کافر ہے، وہ کہتے نہیں میں تو نہیں کافر کہوں گا، اور کہتے غلام احمد قادیانی نے کبھی دعوی نبوت کیا ہی نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے۔ اور اندازہ کریں انجینئر صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ کہتے اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تو کیا کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے دعوی نبوت کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غامدی صاحب کے ہاتھ چومے، تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے۔ ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ لیکچر ریکارڈ کروایا، دوبارہ سیم وہی سوال ہوا، پہلے بھی سوال ہوا، سوال کرنے والا بندہ بھی سیم ہے۔ اندازہ کریں ایک ہی بندہ 1 سال پہلے سوال کر رہا ہے کہ کیا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے، تو جواب آتا ہے ڈیفینیٹلی کیا ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ 1 سال بعد، ٹھیک 1 سال بعد وہی بندہ سوال کرنے والا، وہی مجلس، وہی محفل، وہی جگہ، سوال بھی وہی ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے کہیں۔ غامدی صاحب جو کہتے ہیں
کہ انہوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ 1 سال فرق پڑا۔ اب دیکھ لیں، یہ کہ حق پرست ہوتے ہیں ایسے، جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں، 1 سال بعد وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہرت کی لالچ ہے، یہ دنیا کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ کوئی ایسی چیز، ایسا شوشہ چھوڑوں، لوگ کہیں واہ کمال، یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے، یہ طریقہ تو چھوڑو جی، ان کو بھی چھوڑو، ان کو چھوڑو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا حل دیتا ہوں سب کے لیے قابل قبول، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں آشا کر اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ کیسا اسکالر ہے، ایسا حل دیا ہے سب کے لیے قابل قبول ہے، وہ بھی راضی، وہ بھی راضی، سارے خوش ہو جاؤ اور چھوڑو مولویوں کو، فرقہ پرستی کو چھوڑو جی۔ میں آپ کو دیتا ہوں ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں کہ جناب آپ سب کچھ چھوڑ کے مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ بھی، مسلمان تو ہم پہلے ہی ہیں، یہ تو ہماری شناخت ہے کہ ہم اہل السنہ ہیں، اہل بدعت کے مقابلے میں، روافض کے مقابلے میں ہم اہل السنہ ہیں۔ امتیاز پیدا کرنے کے لیے مسلمان ہونے سے کون انکاری ہے؟ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہی ہیں نا۔ یہ ایسے ہی ہے، بندہ کہتا ہے جی آپ لاہوری کیوں ہیں جی، یہ تو فرقہ پرستی ہے۔ کوئٹہ والے کیا کہیں، کراچی والے کیا کہیں گے، آپ لاہوری کیوں جی، آپ قصوری کیوں ہیں جی، یہ تو فرقہ پرستی ہے، یہ تو جیسے کہتے ہیں علاقائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں آپ، قصوری ہو کر کراچی میں لوگ تو آپ کو قصوری، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سب پاکستانی ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ پاکستانی۔ کتنی بیوقوفی ہے بھئی، جو لاہور والا ہے وہ لاہوری ہوگا نا، پاکستانی تو ہے۔ کب اس نے انکار کیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں؟ پاکستانی ہونے کے بعد لاہوری ہے، امتیاز کے لیے لوگوں کو پتہ چلے اس کا علاقہ کون سا ہے۔ مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں، کون انکار کرتا مسلمان ہونے سے؟ لیکن اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہم کس طرح اسلام کو سیکھتے ہیں اور کس سے سیکھتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں ہم اہل السنہ ہیں۔ جس طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے ہمیں سمجھایا ہے دین، قرآن و سنت، ہم اس طرح سمجھتے ہیں، تو ہم اہل السنہ ہیں۔ ہم اہل الحدیث ہیں اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اہل الرائے کے مقابلے میں جو رائے کے مطابق قرآن و حدیث کی نصوص کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے، لہٰذا یہی بات ہم نے قبول کرنی ہے، ان کے مقابلے میں ہم اہل الحدیث ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی نصوص پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہماری عقل شریعت سے ٹکرا رہی ہو تو ہم اپنی عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم اہل الحدیث ہیں، مسلمان ہونے سے کون انکاری؟ اسی کو کہتے ہیں نا، یہ تو فرقہ بازی ہے، یہ فرقہ بندی ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ کون سی فرقہ واریت ہے بھی؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اہل السنہ میں سے ہوں، کون سی فرقہ پرستی ہے؟ اس نے کون سا کسی ایک ہستی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دی، یا کسی ایک علاقے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیا ہے کہ میں اس علاقے والا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہوں، اور سنت کا معنی اجماع امت بھی ہوتا ہے، میں اجماع امت کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے والا ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے۔ میں اہل الحدیث ہوں، میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، یہ اہل الحدیث کا مطلب ہے۔ اس میں کون سی فرقہ واریت؟ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں، ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عزیزوں اقارب کو اور ہمارے دوستوں کو ان فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت علماء حق کے ساتھ ہمیں قرب رکھنے اور ہمیں رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔